أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ और आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से पेश की जाने वाली सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहर, जिसकी आज हम एक और नई नशिस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा हम आज इख्तियार करने जा रहे हैं और मग़फ़िरत का अशरा भी तेज़ी से गुज़रता चला जा रहा है। सिर्फ एक दिन और बाकी है और उसके बाद जहन्नुम से आज़ादी का अशरा जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये लम्हात इतने तेज़ी से गुज़र रहे हैं कि कभी कभी तो दिल थोड़ा अफसुर्दा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें एक और रमज़ान दिखाया, एक और मौका दिया कि हम अपने गुनाह बख्शवा सकें, हम नेकियां समेट सकें, अपने दामनों में रहमतें और बरकतें भर सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में कामिल तरीन वो है जो कि सबसे ज़्यादा हुस्न इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मर्दों को ख़वातीन के हक़ में सरापा मोहब्बत और शफ़क़त होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी दिलजोई करनी चाहिए और उनके साथ अच्छे मामलात रखने चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप अच्छा बर्ताव करें तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पेशली रमज़ान में हम देखते हैं कि
کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جو تھوڑا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں. تو روزہ جو ہے وہ ایک مکمل عبادت ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کسی بھی مسلمان کے لیے. ہمیں ہر اینگل سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور پھر وہ خواتین جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ کی بیٹی ہیں یا آپ کی بیوی ہیں، وہ یقیناً رمضان میں ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے کچن کے حوالے سے بھی، اور پھر وہ اپنی عبادات بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا اس معاملے میں یہ سوچ کے خیال رکھا کیجیے کہ ہم یہ کوئی نیکی نہیں کر رہے صرف، بلکہ سنت بھی ادا کر رہے ہیں. اور یہاں پر میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ روزانہ آپ سب جانتے ہیں میزبانی کے فرائض ہم دونوں مل کے یہاں انجام دیتے ہیں. تو السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے فائزہ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. بالکل آج ہم 19ویں سحری اختیار کریں گے اور کل مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے، یعنی کل 20 رمضان المبارک عصر کے بعد بچے جو ہیں وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اعتکاف کے لیے، اور خواتین جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کا جو ہے وہ بیٹھتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پہ آپ کے لیے تحائف رکھے ہیں. صرف ہمیں اس رستے پر چلنا ہے جس پر ہمارے لیے تحائف تو موجود ہیں، ساتھ ساتھ جنت کا جو داخلے کا رستہ ہے وہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں سب سے بہتر فائزہ نے جیسے کہا کہ حسن اخلاق، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ قیامت کے روز میرے بہت پیارے، بہت قریب اور بہت نزدیک بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اور جیسے اگر فائزہ نے خواتین کی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بہترین مرد کی کیا نشانی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہترین اور مکمل مرد وہ ہے جس کی وجہ سے کبھی اس کی عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. تو آپ زندگی میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہدایتیں ہیں جو کہ بہت بڑا کام کرتی ہیں، اگر زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ہدایت کی اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، حضرت علی کے اقوال ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ہم زندگی میں اگر رکھتے ہیں تو ہماری زندگی نہ صرف کامیابی کی طرف جاتی ہے بلکہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ کی طرف آتے ہیں. اسی کے ساتھ قاری محمد زبیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح کرت کی اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. اور پھر ہم بھی اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر غلطی ہوتی ہے تو پروگرام کے اینڈ میں ضرور معافی مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ غلطی کرنے والا جو ہے وہ معافی مانگتا ہے اور جو معاف کر دیتا ہے اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ اگر معاف کر دینے سے یا معافی مانگنے سے اگر تمہارا جو ہے وہ قد نیچے ہوتا ہے یا تمہاری شان میں کمی آتی تو قیامت کے روز مجھ سے مطالبہ کرنا. پھر یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ پہل کریں معافی مانگنے میں، تو زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہم اب فائزہ کی طرف چلیں گے کیونکہ اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے میں جو ہمارا انجن کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے اسپانسرز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسپانسرز کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ یہ ٹرانسمیشن ہم آپ تک پہنچا سکتے. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آپ آج ہی جوائن کیجئے اور گھر بیٹھے آن لائن ماہانہ لاکھوں روپے کمائیے. رابطے کے لیے اسکرین پر انسٹاگرام آئی ڈی اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں جائیے اور وہاں آپ کو ایک فارم ملے گا، اس کو فل کیجئے اور سبمٹ کیجئے اور جڑ جائیے پاور ایگلز کی ٹیم کے ساتھ. اس کے علاوہ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، کراچی کا سب سے مشہور بیف یخنی پلاؤ جہاں 200 سے زائد ڈشز ہر وقت آپ کے لیے دستیاب ہوتی ہیں. اس کے ساتھ پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر دن کا آغاز نیو ٹاؤن ڈیری کے ساتھ، ہر پل تازہ چائے، ریکو سیرپ بنانے والے موو فارما، جن کا کہنا ہے کہ یہ رکھیں معدے کو ہر دم کول، ریکول سیرپ. اس کے ساتھ وائٹل ٹی، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز. اور اگر آج کے وارڈروب کی بات کریں تو آج کا خوبصورت سا وارڈروب ہمیں زی اٹائرز کی جانب سے بھیجا گیا ہے. تو تھینک یو سو مچ تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ جنہوں نے اس سحری ٹرانسمیشن کو ممکن بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. اور فائزہ یہاں پر ایک چیز اور اس سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص مکمل اکیلا نہیں، سوائے واحد اللہ کی ذات ہے جو کہ مکمل ہے. ہمیں سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے اور اسپانسرز ہمارا سہارا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بڑا سہارا وہ آپ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ بہت اچھا ہے. اور باقی مزید باتیں بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی ناظرین، تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن میں نور سحر، جو کہ روزانہ آپ 3 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک ملاحظہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کا، کیونکہ جب تک فیڈ بیک نہیں ملتا تو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف کراؤں گی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین عامر، مصنفہ ہیں، افسانہ نگار اور کہانی گو ہیں، اور ماشاءاللہ بک بھی انہوں نے ایک لکھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں گی۔ کراچی پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم نورین۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، اور مجھے مدعو کرنے کا بھی بہت شکریہ RKS پروڈکشنز اور راؤ صاحب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ناول جو کہ راستی کا راستہ ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن بیسیکلی فلسطین کے نام کی گئی ہے، اور یہ ناول بھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اسی حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گی آپ اپنی زبانی ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ راستے کا راستہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ راستی سچ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور سچ کا راستہ، تو سچ کا راستہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، جو حق کی طرف جاتا ہے، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وہ راستہ جس کے اوپر انعام ہے، سورہ فاتحہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ ہم دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو یہ اس راستے کا تعارف ہے۔ ناول راستے کا راستہ جو ہے اپنے اندر کئی جہات رکھتا ہے، اور اس کے اندر تصوف کا رنگ ہے۔ تصوف کے ساتھ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کرتا ہے جن لوگوں نے کہیں اپنی زندگی میں حق کی طرف جدوجہد کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ بہت سارے کردار اس میں ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کچھ کردار اس کے ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اور ایک کردار جو اس کا جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس کردار کا نام ہے نضال محمد حاتم۔ یہ کردار فلسطینی مجاہد کا ہے، جو کہ پیدائشی مجاہد ہے، کیونکہ اس کی پیدائش فلسطین میں ہوتی ہے، اور کسی طرح وہ لے جایا جاتا ہے ڈفرینٹ کیمپس سے گزرتا ہوا یونائٹڈ کنگڈم، اور وہاں اس کی تربیت ایک چرچ کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اس کی نہ بولنے کی وجہ سے اس کی شناخت چینج کر دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ مذہب بھی اس کا یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ نام کے حوالے سے کہ یہ اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ چرچ کے انڈر ہے، لیکن اس کے اندر جو عشق کی ایک آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ مجاہد ہوتا ہے پیدائشی، تو یہ وہ بھولتا نہیں ہے اس چیز کو، اور پھر یہ آخر میں جس طرح جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ وہ کردار ہے جو کہتا ہے، اگر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری بیان کروں یہاں پہ تو اس کا حوالہ دوں تو شاہ بھٹائی فرماتے ہیں کہ وفا کرو تو ساحل پہ اگی ہوئی گھاس بن جاؤ، جو کہ ڈوبنے والے کو سہارا دیتی ہے یا پھر اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ کردار جو ہے وفا کی اس جس کو کہتے ہیں کہ عظمت بیان کرتا ہے، جو کہ ہم سب سے ہی متقاضی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس ناول میں میسج بیسیکلی کیا ہے نئی نسل کے لیے، یا اس کے پڑھنے والوں کے لیے کیا میسج دیا گیا ہے؟ اس کے پڑھنے والوں کے لیے میسج تو یہی ہے کہ صراط مستقیم جو ہے نا، وہی فلاح کا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے جس پہ ہم چل کے رب تعالیٰ تک رسائی رکھنے کے اہل ہوں گے۔ دیر از نو ادر وے، کہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم ٹیچنگز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدھا راہ محمد والا جے وچ رب لپے ہوئے ہو، تو سیدھا راستہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس پر چلنے کے بعد آپ کو رب تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ملتا ہے۔ بالکل بالکل ہی۔ تو اس ناول کے ہم بیسک یہ بات کریں کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ دین حق کے راستے پر چلنے کا، اور جو صحیح راستہ ہے جو کہ آپ کو
کہتے ہیں نا کہ اپنے نبی کے پیروکار بناتا ہے یا خدا کی دی گئی احکامات پر چلنے کا درس دیتا ہے، اس بارے میں ہے. کیونکہ جہاد کی اگر بات آتی ہے، کیونکہ آج کل تو نصاب میں سے ہی نکال دیا جہاد کے ٹاپک کو کہ جہاد فرض ہے، اور جس طریقے سے فلسطین میں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں تو ہم پہ بھی جہاد فرض ہے. اچھا جی، اس کے اندر کس میں بھی بیان کی گئی ہیں جہاد کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جہاد کی قسمیں ہیں. جہاد بن نفس پہ ہم نے اس کے اوپر ایک بیان کیا ہے. یوں اگر میں بتاؤں گی تو پورا ناول ہی اس کی کہانی ہے ریویل ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاد بن نفس ہے. سب سے پہلا جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاد آتا ہے اس راستے پر جس پر ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کسی بھی طرح. اب سوال ناول سے ہٹ کے نا، ناول ہے ہی نہیں یہاں پہ، موجود ہی نہیں، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے ناول کو، آئیڈیا کیسے آیا؟ کیا وجہ تھی؟ ایسا کیا آپ نے واقعہ دیکھا یا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ آپ نے کہا نہیں اب تو قلم اٹھے گا اور لکھتی چلی جاؤں گی اور وہی چیزیں لوگوں کو جو لفظ پڑھتے ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اس کے پیچھے کا پس منظر بتائیے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک قلم کار جو ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کی نگاہ اپنے ارد گرد میں ان ہونے والے واقعات کے اوپر ہوتی ہے جن پہ کسی عام انسان کی نگاہ نہیں جاتی. ایسا ہی. تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک انتشار کا شکار ہیں. نہ صرف ذہنی انتشار ہے بلکہ بہت ساری اور ہمارے اندر ایسی کجیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کے اوپر ہم قابو نہیں پا رہے ہیں. اور پھر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ اس پہ قابو نہ پانے کی وجہ ایک وہی ہے کہ ہم اپنے دین سے جو ہے وہ وفا نہیں کر رہے ہیں، وہ عہد وفا ہم نہیں نبھا رہے ہیں. تو جب یہ چیز میرے اندر بہت بڑھی تو پھر مجھے لگا کہ مجھے لکھنا چاہیے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور جب میں نے اس کہانی کو لکھنا شروع کیا تو یہ کہانی آگے آگے بھاگی اور میں اس کے پیچھے قلم لے کے بھاگتی رہی. یہ ایسی کہانی میرے قلم سے نکلی جس کا کوئی پلاٹ نہیں تھا، جس کے کردار نہیں اس وقت تھے، اور بس میں نے سوچا کہ میں نے کہانی لکھنی ہے اور کردار بھی ساتھ ساتھ آ گئے اور کہانی بھی بنتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بھاگتی چلی گئی، اور میں اس کے پیچھے بھاگتی. تو یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو لکھنے میں؟ اس کو لکھنے میں تو مجھے اتنا ٹائم نہیں لگا. میرے خیال سے میں نے اس کہانی کو 3 ماہ میں مکمل کر لیا تھا. ماشاء اللہ مور دین 300 پیجز کا یہ ناول ہے. لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ جہاں جہاں جن کے ہاتھوں میں یہ گیا اشاعت کے سلسلے میں، تو وہاں سے جب مجھے واپس یہ فائل ملتی تھی تیار ہو کے تو اس کی حالت بالکل ہی ایک ایسی ہوتی تھی کہ میں خود نہیں سمجھ پاتی تھی کہ میں نے لکھا کیا ہے. صحیح. تو وہی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اس ناول کو لکھنے کے بعد اس کو صحیح کرنے میں، اس کی فائلز کو دیکھنے میں، صحیح کرنے میں، ایک ایک لفظ چننے میں مجھے تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا. نہیں، ایک چیز میں یہ بھی بولوں گا فائزہ کہ ماشاءاللہ جو آج ہماری گیسٹ ہے، آپ کا اپنا انداز بیاں بہت دھیما ہے، اور کہتے ہیں کہ جو دھیمے انداز کے لوگ ہوتے ہیں وہ لکھنے میں کمال کرتے ہیں. یہ تو میں نے بھی پڑھا تھا، اور یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے فائزہ کو پتا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں بڑی بتاتے ہیں کہ اگر لہجے میں دھیما پن لے کر آؤ گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عاجزی پسند ہے. تو عاجزی تو اللہ کے سامنے بھی عاجز ہو کر آپ جب روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، وہ تو ویسے بھی دیتا ہے، لیکن جب آپ مانگتے ہیں، رو کر مانگتے ہیں، عاجزی سے مانگتے ہیں، اور یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بھکاری ہوں اور اللہ تعالیٰ تو ہی دے گا. تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ عاجزی سکھاتے تو وہ آپ کے ہمیں اخلاق سے محسوس ہو رہی ہے. تو جی فائزہ، ہم مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بدر منیر صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چاہوں گی کہ آپ ایک کلام جو ہے وہ محفل میں شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنگر
وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان جٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے اکثر، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے اکثر، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ کتنا اثر تھا، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اچھا، اب ہم اور اسی کے ساتھ ہمیں بریک کا طرف بڑھ، تو بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر اپنی گیسٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے مزید ناول کے بارے میں، اور وہ لوگ جو کہ لکھنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے ایک رائٹر کے اندر، یا جو اس مرحلے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم پوچھیں گے اپنی گیسٹ سے، لیکن ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں نورین عامر، اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نورین، میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں، چونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بچوں کے لیے بھی کافی کچھ لکھ چکی ہیں، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بچوں کے بارے میں بچوں کے لیے لکھنے کا سلسلہ میرے اپنے بچپن سے ہے۔ یہ وہ واردات ہے جو میں نے میرے خیال سے گریڈ 6 میں شاید پہلی بار کہانی لکھی ہوگی۔ تو کہانی لکھنے کی ابتدا کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر کے آئے ہیں، جو ہم جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ہجرت کی کہانیاں، پھر اس کے بعد 65 کی جنگ، پھر 71 کا سانحہ، تو ہم وہ کہانیاں اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آئے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی کہانیاں جب ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوں تو ہم کہانی گو نہ بن جائیں۔ تو یہ ایسا ہوا کہ وہ کہانیاں سنتے سنتے پھر ایک دن آپ کہانی بنی، اور میرے خیال سے لکھنا بعد میں سیکھا، کہانی کہنی پہلے سیکھی۔ پھر یہ جو آغاز ہوا تو پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، میں لکھتی رہی، کافی اخبارات میں، رسائل میں لکھا، اور چند بہت بڑے نام جو اس ادیب لکھاری فیملی سے میں کہوں گی جو تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اساتذہ کے طور پہ بھی سامنے آئے، انہوں نے سکھایا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ تعلیمی مصروفیات، پھر گھریلو مصروفیات ایسی بیچ میں آئیں کہ میں نے لکھنا چھوڑا 90s میں، اور وہ اتنا کوئی لمبا گیپ آیا، اتنا لمبا گیپ تھا، آپ سوچئے 90s سے میں نے چھوڑا تو 2021 میں میں نے لکھنا شروع کیا۔ امیجن کیجئے آپ، اتنے ٹائم کے بعد، اتنے ٹائم کے تو بعد، اتنے ٹائم تک آپ کو کچھ کریونگ نہیں ہوئی کہ میں لکھوں؟ کیونکہ بہت ہوئی فائزہ، اور اس قدر میں کوشش کرتی تھی کہ میں لکھوں، لیکن یہ واقعہ بھی سنانے کے سے تعلق رکھتا ہے کہ میں لکھ نہیں پاتی تھی، اور میں بہت تکلیف میں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی کہ میں قلم اٹھاؤں تو میرے پاس کوئی خیال نہ آئے، میں لکھ نہ سکوں۔ پھر بشرا رحمان مرحومہ جو ہیں، ان کا میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے اس میں لکھا کہ میں خانہ کعبہ گئی تو اپنا قلم لے کے گئی، تو میں نے خانہ کعبہ کی دیوار سے قلم کی نوک کو ٹچ کیا، اور پھر میرے قلم میں دوبارہ وہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں افسانے بننے لگی۔ میں نے وہ تجربہ بھی کر دیکھا، لیکن میں نہیں لکھ پائی۔ 2021 میں ایسا ہوا کہ میرے بزرگ اور میرے استاد، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں لکھنے کا آغاز کروں۔ تو اس میں میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ مجھ سے تو کچھ لکھا نہیں جاتا، اب اساتذہ کا حکم ہے کہ لکھا جائے تو میں کیسے لکھوں؟ یہ بس یہ ادھیڑ بن میں کافی وقت گزرا۔ پھر ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس میں اللہ ذات جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کے اوپر میں نے ایک مضمون لکھا، اور میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتنا لمبا عرصہ آیا جب میں قلم نہیں اٹھا سکی، تو وہ وقت تھا کہ میرے الفاظ اس میں تبدیل کیے جا رہے تھے، وہ جس طرح میں لکھتی تھی، وہ جو کہانیاں ہیں وہ اس میں تبدیل ہو رہی تھی، اور وہ ڈھل کے وہ جو رنگ اختیار کر رہی تھی وہ تصوف کا رنگ تھا، ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ عطا ہے، بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، وہ آپ سے یہ کام کروانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے لکھ پا رہی تھی۔ اور بحیثیت انسان ہم چونکہ جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہماری دعاؤں کا ظہور ہو جائے، یا جلدی سے ہماری دل کی بات پوری ہو جائے، پر ہم مصلحت نہیں سمجھتے، یہ مصلحت ہوتی ہے اللہ پاک کی۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کی کہانیوں کی، تو کیا وہ بھی کسی تصنیف کی شکل میں موجود ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک فارم ہاؤس میں نے ناول لکھا تھا، یہ ہارر جانرے ہے، اور یہ خوفناک ایک کہانی ہے، لیکن اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایک یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے نا، تو اگر وہ کامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان ڈر اور خوف محسوس کرے۔ بڑے اتار چڑھاؤ ہیں اس میں، لکھتے ہوئے میں خود بھی ڈری، اتنا یہ جو ہے خوفناک قسم کا ناول ہے، بچوں نے بڑا اس کو پڑھ کے انجوائے کیا۔
یہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ زیر اشاعت کتب ہیں جو بچوں کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کے رائٹر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کے اندر کیسے شوق پیدا کیا جائے کہ وہ بکس پڑھیں؟ اب کیونکہ اب جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہمارے بعد والی، وہ بہت دور ہو چکی ہے بک سے. موبائل کی صورت میں ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، تو کس طرح ان کو قریب کیا جائے کتابوں کے؟ دیکھیں، اس میں صرف والدین کا کردار کار فرما نہیں ہو سکتا. بالکل. اس میں اسکولز کو بھی یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند سالوں میں نظام تعلیم اس طرح سے تبدیل ہوا کہ جو ایک کلاس روم کا کنسیپٹ تھا وہ ختم ہوا. جی. آن لائن ایجوکیشن کے اوپر زیادہ زور دیا جانے لگا. تو وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ بنی کہ بچے کتاب سے تو دور ہو ہی رہے تھے اور بالکل ہی ان کا تعلق کتاب سے منقطع ہو گیا. تو اس کے لیے ہم سب کو ہی مل کے کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف واپس لے کے آئیں. اسکولس میں ایسے سیمینارز ہونے چاہیے، ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ بچے پڑھی ہوئی کتابوں کے اوپر ریویوز لکھیں یا پڑھی ہوئی کتابوں کو ڈسکس کریں. جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر میں وہ ماحول ہوا کرتا تھا جس وقت نانیاں، دادیاں اور پھوپھیاں، خالائیں یہ سب کہانیاں سنایا کرتی تھیں نا، اور بڑا ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا کہ سارے بچے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کوئی کہانی سنا رہا ہوتا تھا. اب اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے. تو میں اس میں میں تھوڑا سا مورد الزام ٹھہراؤں گی ماؤں کو بھی. ایسا ہی بینگ اے مدر میں خود کوشش یہ کرتی ہوں کہ میرے بچے کتب بینی کی طرف آئیں. لیکن میں اگر کمپیئر کروں اپنے آپ سے تو جس حد تک میں مطالعے کی شوقین تھی میرے بچے اتنے مطالعے کے شوقین نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ماؤں کا کردار زیادہ ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو جب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ان کو ویننگ یا اسپون فیڈنگ کرائی جا رہی ہوتی تو اس وقت موبائل ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اس طرح وہ کھا رہے ہوتے ہیں اپنی پہلی شروع کی خوراک. تو وہ عادت ان کے ساتھ ایک جو ہے ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ماؤں کو ہی آگے آنا پڑے گا. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل. تمام ماؤں کو اسٹیپ لینا پڑے گا اس سلسلے میں، ورنہ آگے جا کے ہمارے بچے بالکل ہی مطالعے سے دور ہو جائیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے. میں دیکھتی ہوں ہمارے جو کمپٹیشنز کے بچے آتے ہیں ان کی اردو کے تلفظ جو ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہیں. وہ اسی لیے کہ وہ مطالعے سے دور ہو گئے، شاید اس لیے. اچھا، اب میں چاہوں گی کہ سعد ہمارے پاس آج یہاں موجود ہیں اور نعت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی کلام شامل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، 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 مدینے
بانٹتے ہیں نوازوں کا صدقہ، بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام سعد آپ نے پیش کیا، اور میں آخر میں چاہوں گی نورین کہ آپ کچھ میسج ہمیں اگر دینا چاہتی ہیں اپنے ناول کے حوالے سے، یا کوئی بھی اور بات جو آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو دے سکتی ہیں مختصراً۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ناول میں جو موجود نظم ہے ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ہمارے پاس پڑھ کے 1 منٹ کا سناؤں۔ ٹائم ہے۔ جی ہاں، میں کوشش کرتی ہوں کہ 1 منٹ میں سنا سکوں۔ یہ فلسطینی مجاہد کے لیے ہی بالکل لکھی گئی بالکل، ہے۔ ضرور، جو آپ نے مجھے بھیجی تھی۔ جی ہاں۔ اچھا، ابھی ہم اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، پھر واپس آ کے ہم اس کو جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بریک کے بعد آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور میں یہاں اپنی گیسٹ نورین سے چاہوں گی کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے فلسطین کے حوالے سے جو ان کی بک میں بھی شامل ہے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ ہمیں یہاں سنائیے۔ بہت شکریہ۔ اس نظم کے اوپر تو میں کلیم نہیں کرتی، یہ بھی عطا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں لکھوا دی جاتی ہیں، لکھی نہیں جاتی۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندال حاتم وفا کے راہی، میں پاک دھرتی کی رہنے والی مگر تمہارا وطن عرب ہے، نہ ایک کنبہ نہ ایک خوں ہے، نہ ہم قبیلہ نہ ہم لساں ہیں، نہ ایک بابا نہ ایک ماں سے، کوئی فلاطون مجھے سجھائے، کوئی ارسطو مجھے بتائے، تم ہی بتا دو ندال حاتم کہ پھر بھی تم سے یہ کیا ہے رشتہ، کہ سینے اندر بڑے تموج ہزار لہریں بپائی رکھے، کشش کی لہریں وفا کی لہریں دعا کی لہریں بپائی رکھے، یہ کیا ہے لہریں یہ کیا ہے رشتہ، ہمارے فہم و خرد سے شاید ورا ہے رشتہ، قدس کی مسجد کے جانثاروں ذرا سنو تم، میرے عقیدے سے اور سماوی جہد سے اپنا جڑا ہے رشتہ، نہ یہ خوں قبیلہ لسان و کنبہ سے ماورا ہے، نہیں مقید یہ سرحدوں میں، نہیں یہ اجساد کی حدوں میں، یہ رشتہ ایمان کا ہے رشتہ، یہ رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے، اے سحر اقصی کے پاسبانوں، قدس کی شاموں کے رازدانوں، مجاہدوں غازیوں جوانوں، تمہاری خاطر میری دعائیں، نثار تم پر میری وفائیں، میں پاک دھرتی کی ایک بیٹی خدا سے جب بھی دعا کروں گی قدس دعاؤں میں میری ہوگا، اور اپنے گلشن کے نونہالوں سے جب کہوں گی کوئی حکایت قدس نواؤں میں میری ہوگا، اسی دعا سے اسی نوا سے میری امیدوں کے بہروبر سے، میرے چمن سے میرے وطن سے، صفوں کو کوئی تو نظم دے گا، صفوں کو کوئی تو عزم دے گا، جنوں کو کوئی تو بزم دے گا، کوئی تو اٹھے گا لے کے پرچم کے جوش ایوبی و عبیدہ کو لے کے باہم، ندال حاتم سبھی بنیں گے تیرے معاون، قدس کے وارث ندال حاتم وفا کے راہی، لڑے نہتے میرے مجاہد میرے سپاہی، تیرے ثبات یقین پہ دیں گے ملک گواہی، اے عزم و ہمت کی داستانوں کی لوریاں سن کے پلنے والے، جفا کی لمبی سیاہ راتوں میں شوق حق کا چراغ لے کر نکلنے والے، شہادتوں کا نشان دیتی عظیم راہوں پہ چلنے والے، ندال حاتم میرے برادر میرے بہادر، قدم جہاں بھی پڑھے تمہارا، خدا محافظ رہے تمہارا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے کہ ہم روزانہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، اور کل آپ نے جیسے ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ صرف بات ہی نہیں ہوتی بلکہ ہم نے عملی جامہ بھی پہنایا، کہ ہم نے جو ہمارے کل سر سلیم آئے تھے ان کی جانب سے جو ڈونیشن دی گئی، جو بچوں نے کنٹریبیوٹ کیا، تو وہ ابھی ہماری طرف سے ایک اسٹیپ تھا۔ تو اگر اس طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سب اٹھائیں تو ایک نہ ایک دن یقیناً ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ نورین، آپ نے آج آپ یہاں آئیں۔